الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ کا میزبان علامہ ظفر اللہ قادری تاریخی شاذلی اپنے یوٹیوب چینل عملیات علامہ ابن صالح تاریخی کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ ہمارے چینل کا امتیاز کہ ہم نے آپ کے سامنے روحانی عملیات کے حوالے سے بھی اپنی کوششیں پیش کی ہیں اور اسلامی معلومات کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے آپ تک بہترین اور نایاب اسلامی معلومات پیش کرتے رہے ہیں، اس نیت سے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، آپ کا دینی ذوق بڑھے، اور اگر آپ کو ہماری یہ کوششیں پسند آتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ معلومات نایاب ہیں تو آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ اسے آگے پھیلائیں کہ کئی ایسے تشنگان علم جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے اور ہمیں ایسی نایاب اور ایسی علوم ایسی علمی باتیں حاصل ہو جائیں کہ جو ہمیں عام کتابوں میں پڑھنے سے نہیں ملتی۔ الحمدللہ ہم یہ محنت اور یہ کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ خلق خدا تک یہ معلومات پہنچائی جا سکیں، ان کے علم میں اضافہ ہو جائے اور ان کو پتہ چلے کہ واقعی میں ایسی معلومات بھی ہیں جو کتابوں میں مذکور ہیں۔ تو یہ ہمارے وہ انمول موتی ہیں کہ جو ہم کوششوں کے بعد آپ تک پہنچاتے ہیں، اور آپ سے گزارش سے بھی یہ کریں گے کہ آپ کو اگر ہماری یہ چیزیں پسند آتی ہیں تو برائے مہربانی لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان چیزوں کو آگے بڑھائیں تاکہ خلق خدا کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے اور ہمارے احباب کا علمی ذوق بھی بڑھے۔ آج جو ہم کوشش آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الحمدللہ اس کا تعلق اسلامی معلومات کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، آج کی ہماری ویڈیو اسلامی معلومات کے حوالے سے ہے اور ہم نے اس کا جو آج کی ویڈیو لی ہے یہ اقتباس ہم نے عجائب المخلوقات نامی کتاب سے لیا ہے، اور آج ایک پرندے کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ پرندہ اونقا ہے۔ آج اونقا کے عجائب کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اونقا یہ کون سا پرندہ ہے، یہ کیسا پرندہ تھا اور اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ پرندے کائنات میں بہت سارے پائے جاتے ہیں لیکن یہ کیسا پرندہ ہے کہ جس کو بالخصوص ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے عجائبات کو بیان کیا جا رہا ہے، تو وجہ کیا ہے آپ سن کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی میں یہ ایسا قابل ذکر پرندہ ہے اس کو عجائبات میں شامل کیا جائے۔ جی ہاں، اونقا یعنی سی مرغ یہ وہ پرندہ ہے کہ جس کے بارے میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ یہ کل پرندوں سے بزرگ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ تمام پرندوں میں بڑا ہوتا ہے اور قوی الجثہ ہوتا ہے، یعنی یہ بہت ہی بڑی جسامت رکھنے والا ہے تو پرندہ لیکن بہت بڑی جسامت رکھتا ہے، بڑا وجود رکھتا ہے، بڑی باڈی رکھتا ہے اور اتنا بڑا پرندہ ہے۔ یہ صاحب کتاب لکھ رہے ہیں اتنا بڑا پرندہ ہے کہ یہ ہاتھی کو اور گائے کو اپنے چنگل میں اٹھا کے ہوا میں لے جا سکتا ہے۔ اتنی اس میں طاقت، اتنا اس کا وجود بڑا ہے، جسم بڑا ہے کہ ہاتھی کو اٹھائے تو ہوا میں اڑا کے لے جائے، گائے کو اٹھائے تو پنجوں کے ذریعے پکڑ کے یہ اسے ہوا میں اٹھا کے لے جا سکتا ہے۔ اور پھر پہلے زمانوں میں کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے درمیان رہتا تھا۔ یہ اونقا پہلے زمانے میں انسانوں کے ساتھ رہتا تھا اور پھر جب اس کی ایذا رسانی اور اس کی بدکاریاں اس قدر بڑھ گئیں کہ ایک دن وہ ایک دلہن کو زیورات سمیت اڑا کے ہوا میں لے گیا۔ اتنا اس میں وہ تھا کہ ایک انسان کو بھی اپنے پنجوں میں، زیورات دلہن تھی، شادی کے لیے تیار تھی، زیورات میں ملبوس تھی، اس عورت کو اپنے پنجوں میں اٹھا کے وہ فضا میں چلا گیا۔ جب اس کی اس قدر شرارتیں بڑھ گئیں تو اس دور کے نبی حضرت سیدنا حنظلہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ فرمائے، ختم فرمائے۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی بد دعا کی وجہ سے اسے خط استوا کے نیچے سمندر کے بعض ٹاپو میں ڈال دیا تاکہ انسان کی طرف دوبارہ نہ آ سکے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی بد دعا کی وجہ سے اسے انسانی آبادیوں سے دور کر دیا گیا اور یہ وہاں رہ سکا۔ اب پھر اس جزیرہ میں وہ ہاتھی اور گائے وغیرہ کے جانور زیادہ تھے تو وہاں وہ جا کر ان کا شکار کرتا اور اسی سے اپنا وہ گزارا کرتا تھا، وہیں رہتا تھا۔ انسانی آبادی سے اللہ کے نبی حضرت سیدنا حنظلہ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے دور کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی مچھلیوں کا شکار کر لیتا تھا، بڑے بڑے اژدہاؤں کا شکار کر لیتا تھا، اتنا اس کا طاقت اور وجود تھا
اور جب وہ دیکھتا کہ اس کا کھانا بچ گیا ہے تو جو جانور جو پرندے اس کی اطاعت میں ہوتے تھے، جو اس کے پیچھے چلتے تھے، جو اس سے ڈرتے تھے، وہ ان کے لیے چھوڑ دیتا تھا اور وہ خود بلندی پر بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتا تھا کہ میرے مطیع پرندے کس طرح اسے کھا رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ پرندہ ہوا میں اڑتا تھا تو اس کے پروں کی کھڑکھڑاہٹ سے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کوئی سیلاب آ رہا ہے، بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جانور کی عمر کی بات کریں تو یہ جانور 1800 سال تک زندہ رہتا تھا، اور کچھ نے کہا کہ جب یہ جانور پرندہ 500 سال کا ہو جاتا تھا تو تب جا کے یہ اپنی مادہ کے ساتھ وہ جفتی کرتا تھا، اور پھر انڈا دیتے وقت اس کی مادہ کو بڑی تکلیف ہوتی، یعنی اس وقت اس کا جو نر تھا انکا تھا وہ دریا میں چونچ مارتا، اور چونچ مارنے کے بعد جب وہ چونچ مارتا تھا پانی کے لیے، وہ پانی علاقے سے پلاتا تھا تو پھر اسے انڈا دینے میں آسانی ہوتی تھی، اور پھر 125 برس میں اس کے انڈے سے بچہ نکلتا تھا۔ تو اور جب وہ بچہ جوان ہوتا تھا تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے لکڑیاں جمع کرتا تھا۔ تو اس طرح جو ہے یہ بڑی عمر رکھنے والا اور بڑا وجود رکھنے والا پرندہ پیدا بھی اتنی دیر کے بعد ہوتا تھا اور انڈا بھی اتنی عمر گزارنے کے بعد یہ پرندہ دیتا تھا۔ تو یہ وہ نکا ہے کہ جو کسی دور میں کائنات میں آیا تھا، اور آج کل اس کا وجود بالکل ناپید ہو چکا ہے، اور مین وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بددعا تھی اس کے لیے، تو یہ انسانوں کی آبادی سے دور کیا گیا۔ تو یہ عجیب الخلقت سیما یعنی سیمر یعنی انکا پرندہ ہے کہ جس کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی آفتوں سے، بڑی مصیبتوں سے اور انسان کو تکلیف دینے والے جانوروں سے پوری انسانیت کو محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔